آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناروے کے بارے میں۔ ایک ایسا ملک جو کہ وسائل اور ترقی کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، جس کا لائف سٹائل پوری دنیا کی خواہش ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی کل آبادی کے 25% لوگ ملینر ہیں، اور یہ ملک ورلڈ 7th ہیلتھیر کنٹری ہے۔ ناروے دنیا میں سب سے زیادہ ڈیموکریٹک ملک ہے۔ بات کی جائے ناروے کی تاریخ کی تو ناروے ہمیشہ سے اتنا امیر نہ تھا۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 14ویں صدی سے۔ 14ویں صدی کو ناروے کے سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس میں ناروے میں امن اور تجارت کو فروغ حاصل ہوا۔ حالانکہ اس صدی کے آخر میں جرمنی بڑی تیزی سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اعلیٰ قرون وسطیٰ کے دوران بادشاہ نے ناروے کو مرکزی انتظامیہ اور مقامی نمائندوں کے ساتھ ایک خود مختار ریاست کے طور پر قائم کیا۔ 1349 میں بلیک ڈیتھ نامی بیماری ناروے میں پھیل گئی اور ایک سال کے اندر اندر 1/3 آبادی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے فوراً بعد طاعون نے سن 1400 تک باقی آبادی کو نصف تک کر دیا، جس کے نتیجے میں آبادی کم اور زمین کی کثرت ہو گئی اور کسانوں کو زیادہ سے زیادہ مویشی پالنے کی اجازت مل گئی۔ اسی دوران ناروے ڈنمارک کے ساتھ کلمار یونین سے الگ ہونے کے بعد بھی 434 سال تک اتحاد میں رہا۔ اس 400 سال کے اتحاد کو کچھ لوگوں نے کالی رات کے طور پر یاد کیا ہے، لیکن اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ یہ 400 سال ناروے کے لیے بڑی خوشحالی کے سال تھے۔ 18ویں صدی میں جب مشہور اکانومسٹ تھامس مالتھس نے جب ناروے کا دورہ کیا تو اس نے برف سے ڈھکے ہوئے ملک میں ایسے لوگ دیکھے جو صرف کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس وقت یہ ملک ایسا ملک تھا جس کا ہوائی سفر طویل بلند و بالا پہاڑوں اور برف کی وجہ سے تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے قصبے بہت دور دور اور الگ تھلگ تھے اور شہری بہت کم تعلیم یافتہ تھے۔ اس ملک میں 6 ماہ برف باری کی وجہ سے کھیتی باڑی بھی بہت مشکل تھی اور ادھر کے لوگ بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کرتے تھے۔ بیماری پھیلنے کے بعد ڈنمارک نے ناروے کو اناج اور خوراک دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کی، جبکہ ناروے نے ڈنمارک کو لکڑی، دھات اور مچھلی فراہم کی۔ 1807 کی جنگ کوپن ہیگن میں ڈنمارک پر برطانیہ کے حملے کے بعد ڈنمارک نے نپولین کے ساتھ اتحاد کیا، جس کے نتیجے میں 1812 میں جنگ کے سنگین حالات کے پیش نظر ملک میں قحط اور فاقہ کشی کا عالم بن گیا۔ کیل کے معاہدے کے تحت اسے ناروے کو سویڈن کے بادشاہ کے حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا، جبکہ ناروے کے پرانے آئس لینڈ، گرین لینڈ اور فیرو آئس لینڈ ڈنمارک کے کراؤن پرنس کے پاس ہی رہے۔ ناروے نے آزادی کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اسی دوران امریکہ اور فرانس کے ماڈل پر اپنا ایک آئین تیار کیا اور 1814 کو ڈنمارک اور ناروے کے بادشاہ کرسچن فریڈرک کو بادشاہ کے طور پر منتخب کر لیا۔ دوستو، اتنے مشکل حالات کے باوجود آخر کیسے ناروے اتنا ڈیولپ ملک بنا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے ناروے کو اس قدر امیر ملک بنا دیا کہ آج لوگ ناروے کے لائف سٹائل کو ایک خواب کے طور پر دیکھتے ہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، یہ ہیں وہ تمام ملک جن کے پاس دنیا کے 85% آئل ریزروز ہیں، لیکن ان کا کمبائنڈ جی ڈی پی پوری دنیا کے جی ڈی پی کا صرف 8% ہے۔ ان سب میں سے کوئی بھی ملک دنیا کے ٹاپ 10 ریچسٹ کنٹریز کی لسٹ میں نہیں آتا۔ اس کے برعکس ناروے دنیا کا 13واں لارجسٹ آئل پروڈیوسر کنٹری بھی ہے، لیکن کوالٹی آف لائف کے اعتبار سے بات کی جائے تو ناروے دنیا کا 4تھا بہترین ملک ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ملک اتنا آئل پروڈیوس کرنے کے باوجود ناروے کے آس پاس بھی دکھائی نہیں دیتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو اکانومسٹ بتاتے ہیں وہ ہے آئل کرز۔ کسی بھی ملک سے تیل نکل آنا لاٹری نکلنے کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح لاٹری سے اچانک آپ امیر ہوتے ہیں، اس طرح جس ملک سے تیل نکلتا ہے وہ ملک بھی راتوں رات امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قوموں پر پیسے کی برسات ہوتی ہے اور ملک کے حکمران ان پیسوں سے ملک میں ٹیکسز کم کرتے ہیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچا جا سکے، اور حکمران اپنے اخراجات بڑھاتے ہیں۔ آئل انڈسٹری اس ملک کی دوسری انڈسٹری پر چھا جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ ملک آئل پروڈیوس کرتے ہیں اور آئل ایکسپورٹ کرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس ملک کی لوکل کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے۔
اور اس ملک میں لوکل کرنسی مضبوط ہوتی جاتی ہے، جس سے اس ملک کے لیے امپورٹڈ چیزیں خریدنا بڑا آسان ہوتا جاتا ہے۔ نتیجتاً اس ملک کی لوکل انڈسٹری سفر کرنے لگتی ہے۔ جیسے جیسے لوکل کمپنیز بند ہونے لگتی ہیں، ملک میں بے روزگاری بڑھنے لگتی ہے، پیسہ صرف چند طبقے میں بٹ کر رہ جاتا ہے اور عام آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے عام آدمی میں ایک غصے کی فضا پیدا ہوتی ہے اور عوام کو پروٹیسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اسی آئل کرس نے ناروے کو افیکٹ نہیں کیا؟ سویڈن سے آزادی کے وقت ناروے کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار ٹمبر اور مچھلی پکڑنے اور مختلف منرلز کو سمندر کے راستے دوسرے ملکوں تک پہنچانے پر انحصار تھا۔ سال 1900 کے شروع میں ناروے دنیا کا چوتھا سب سے بڑا بحری جہاز بنا چکا تھا، جس سے ناردرن سی کا تقریباً 30% ٹریڈ ناروے کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ناروے نے کیا وہ تھا پارلیمنٹ سسٹم، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ سیاسی طاقت اور پیسہ کسی ایک کے ہاتھ میں ہی نہ رہ جائے، بلکہ طاقت اور اقتدار مختلف لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناروے کو قدرت ایک اور تحفے سے بھی نواز چکی تھی، وہ تھا پانی۔ پانی کی مدد سے ناروے سستی بجلی بنا کر اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کر رہا تھا، لیکن اس وقت الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والی 75% کمپنیاں دوسرے ملکوں کی ملکیت میں تھی، اور یہ چیز ناروے کی حکومت کو ذرا بھی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناروے کے نیچرل ریسورسز کو صرف ناروے کے لوگ ہی اون کریں گے۔ اسی سلسلے میں 1940 میں ناروے پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو دوسرے ملکوں کی ملکیت سے روک دیا گیا۔ اسی دوران ریلوے سڑکوں کا جدید نظام آنے سے ناروے کی لوکل انڈسٹری کو بہت اچھا سپورٹ ملا، اور 1945 سے 1970 کے دوران ناروے کی GDP 3.3% تک پہنچ گئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ناروے میں تھا، اور اس ٹیکس کا زیادہ تر حصہ ادھر کی گورنمنٹ ایجوکیشن، ویلفیئر اور لوکل انڈسٹری کی گروتھ پر خرچ کرتی تھی۔ 1965 میں ناروے میں ان امپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ناروے اب یورپ کے دوسرے ملکوں کے برابر آ چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا لیول یہ نہیں تھا جہاں آج ہے، لیکن یہ سب اب بدلنے والا تھا۔ سن 1959 میں نیدرلینڈ میں نیچرل گیس کے ذخائر دریافت ہوئے، اور اسی دوران ماہرین نے یہ بھی رائے دی کہ ناردرن سی کے نیچے بہت زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں، اور 1966 میں فلپس کمپنی نے آئل کی تلاش کے لیے سمندر میں ڈرلنگ شروع کر دی، لیکن تقریباً 2 سال کی ڈرلنگ کے بعد بھی کوئی بھی تیل کے ذخائر دریافت نہ ہو سکے، اور اس طرح سب لوگ مایوس ہو گئے۔ بالآخر فلپس کمپنی نے ایک آخری بار ڈرلنگ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس بار انہوں نے زیادہ گہرائی میں ڈرلنگ کا سوچا، اور آخر کار 1969 میں نارتھ سی کے نیچے بہت بڑے آئل ریزروز دریافت ہو گئے۔ اگلے 10 سال میں ناروے کی آئل پروڈکشن دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ آئل پروڈکشن نے ہزاروں جابز کریٹ کر دی۔ مچھلی پکڑنے والے شہر اب پیٹرولیم پاور ہاؤسز میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ملک میں بلینز آف ڈالر آنا شروع ہو گئے، اور ناروے کی اب تقدیر بدل گئی تھی۔ لیکن یہ تو مڈل ایسٹ کنٹری کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن ناروے نے ایسا کیا ڈیفرنٹ کیا؟ ناروے کی گورنمنٹ آلریڈی یہ بل پاس کر چکی تھی کہ نیچرل ریسورسز پر کسی ایک پارٹی یا ایک آدمی کا قبضہ نہ ہوگا، اور اس سے جنریٹ ہونے والی تمام انکم صرف لوگوں کی ویلفیئر پر خرچ ہوگی۔ آئل سے ملنے والے تمام پروفٹس ملک کے انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن پر خرچ ہونے لگے۔ ناروے UAE اور سعودی عربیہ کی طرح ٹیکس کم کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ٹیکس اکٹھا کر کے واپس لوگوں پر ہی خرچ کرنے شروع کر دیے۔ سیکنڈلی، ملک کے باقی تمام سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کے لیے ناروے حکومت نے 1990 میں ایک پینشن فنڈ بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ناروے میں آئل کے علاوہ باقی تمام سیکٹرز کی کمپنیز میں بھی انویسٹ کیا جائے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ملک کی باقی انڈسٹری بھی بڑی تیزی سے گرو کرنے لگی۔ نتیجتاً ملک میں ان امپلائمنٹ بہت تیزی سے نیچے آئی، اور ناروے کی آئل پر سے ڈپینڈنسی ختم ہو گئی۔ ٹمبر، میٹلز، منرلز کی ایکسپورٹ میں بھی ناروے ٹاپ پر آ گیا،
اور ایسے ناروے باقی تمام سیکٹرز میں بھی بڑی ترقی کرنے لگا اور دنیا کے موسٹ ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں بھی ٹاپ پر آ گیا۔ جو نیچرل ریسورسز ناروے کو حاصل تھے وہ تو دنیا کے باقی کئی ممالک کے پاس بھی تھے، لیکن وہ ناروے کی سکسیس کو کاپی نہ کر سکے۔ فرق صرف ریئل ڈیموکریسی، لانگ ٹرم پلاننگ اور اپنی قوم اور ملک کے ساتھ سنسیئر ہونے کا ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سب کانٹیننٹ کی تو شاید انڈیا اور پاکستان نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ناروے سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لیک آف پلاننگ، کرپشن، شارٹ ٹرم پلاننگ اور لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے آج یہ دونوں ملک سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کا شکار ہیں۔ یہ ملک اگر ناروے کی طرح اپنی قوم اور ملک کے ساتھ آج بھی سنسیئر ہو جائیں تو یہ ملک بھی ناروے جیسا بن سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔